سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لیں، نوجوانوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام نے یا اسلامک شریعہ نے ان کو دنیا کے معاملوں میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں دی ہے. مطلب یوتھ ایج، جوانی، یہ ینگ جو ایج ہے وہ اس لیے دی گئی کہ اس میں جو کرنا چاہے کرو، جس کو ہمارا مسلم نوجوان، ویسے دنیا میں سبھی لوگ لیکن مسلم نوجوان ایک مخصوص ٹرم سے خطاب کرتا ہے، اور وہ ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان جو ہے عائش کرتا ہے. انگلش کے لفظ کو استعمال کروں تو انجوائے کرنے کی عمر ہے، یہ انجوائمنٹ کی عمر ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلم نوجوان گھر میں یہ کہہ دے کہ میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو سارے گھر کے لوگ پریشان ہوتے، بولتے بیٹے ابھی سے کہہ کو، ابھی تو یہ عمر تمہاری انجوائمنٹ کی ہے، مطلب یہ عمر تمہاری عیش کی ہے، عیش پرستی کی ہے، اور جو ہے خوش رہنے کی ہے، اور داڑھی خوش رہنے میں ایک ان کے مطابق اڑتھڑا ہے. لہٰذا بولتے ابھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو ایسا کیوں؟ اگر کوئی نوجوان لڑکی یہ پلان کرتی ہے کہ میں 10ویں کے بعد برقع پہنوں گی، والدین سے گزارش کرتی ہے، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ سر کو سر لگا کے پریشان ہوتے ہیں کہ بچی نے برقعے کا بول دیا، اب کیا کریں گے، اس کے رشتے کیسے آئیں گے، اب برقع پہن لیں گے ابھی سے. تو یہ تو گویا ایک ایسا تصور دیا گیا مسلم نوجوانوں کو، یا انہوں نے لے لیا، یا میڈیا سے یا سماج سے یا ماحولیات سے، حالات سے، وہ جہاں رہتے ہیں، ملک سماج کے، جوانی کا مطلب ہے انجوائمنٹ، عیش. تو اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو بولتے یہ تو بڑھاپے کے اعمال ابھی سے کر رہا ہے. دیکھیے اسلام میں عبادتوں کے مختلف مراحل نہیں ہیں. کچھ مذاہب میں عبادتوں کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل کے اندر اولڈ ایج، عمر رسیدگی، وہ عبادت میں گزارتے اللہ کی یا جس کی بھی عبادت وہ کرتے ہیں، لیکن جوانی ان کے نزدیک کمانے کی عمر ہوتی ہے، لہٰذا اس میں دین کا دخل نہیں ہوتا ہے. لیکن اسلام میں ایک ایسی شریعت مطہرہ ہے، ایسا پاکیزہ دین ہے جو ایک بچے سے لے کر وہ پیدا ہونا تو بڑی بات ہے، وہ وجود میں آیا، پھر وہ پیدا ہوا، وہاں بھی گائیڈنس مل رہا ہے، اس کی پیدائش میں بھی گائیڈنس ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی کیا کرنا ہے، پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے، اس کی تربیت کی گائیڈنس ہے. وہ اگر لڑکپن میں ہے وہ اس کی تربیت کیسی ہو، وہ اگر یوتھ ایج میں اس کی تربیت کیسی ہو، اور اگر وہ بڑا ہو چکا اس کی تربیت کیسی ہو. ایک آدمی ہے تو وہ کیا کرے کیا نہ کرے، ایک عورت ہے، تمام گائیڈنس دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان مرنے تک، اس کے مرنے سے پہلے کیا کرے، اور مر جائے تو کیا کرے، اور مرنے کے بعد کیا کرے، پورا ڈیفائن کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو گیا ایک عام ڈیفینیشن اگر میں دوں تو پیدائش سے لے کر موت تک، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ایوری تھنگ ڈیفائنڈ ہے آلریڈی. تو مسلمان نوجوان کو یہ تصور پتہ نہیں کس نے دیا کہ یہ عمر تمہاری جو ہے یہ عبادت وغیرہ اللہ اور رسول اور یہ سب نہیں ہے، یہ عمر تمہاری انجوائمنٹ کی ہے. یہ ایک کامن ورڈ ہے جو یوز کرتے ہیں. لیکن میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کروں گا جو میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اگر واقعی میں حقیقت میں آپ کو انجوائے کرنا ہے، واقعی میں حقیقت میں عائش کرنا ہے، تو عائش صرف اور صرف جنت میں ہو سکتی ہے. دنیا میں عائش نہیں ہوتی، ایک تو مہنگی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ باقی بھی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے نا. اچھی گاڑی بولے عائش ہے تو یہ مہنگی ہے، دیکھیے ایک تو پھر پیٹرول ڈالنے خرچہ کہاں سے لیں، گاڑی تو لا لیں کسی کی ادھار، تو مہنگی بھی ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں واقعی میں وہ انسان جس کی جوانی اسلام پر گزری ہو، وہ صرف سوچیں گا اور وہ عائش کا سامان اس کے سامنے میسر ہو جائیں گا، چاہے تو استعمال کر لے، چاہے تو چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے. تو ریئل عیش اگر واقعی میں عیش کے لیے سوچ رہے، انجوائمنٹ کے لیے انسان سوچتا ہے کہ میں انجوائے کروں گا لائف، تو مسلمانوں کے لیے دنیا بھی انجوائمنٹ کے لیے، لیکن ریئل انجوائمنٹ وہ آخرت کا ہے، جو دنیا میں شریعت پر چل کے دنیا کو بھی انجوائے کرو، اور آخرت کے اندر شریعت پہ چونکہ چل کے آئیں گے، اللہ رب العزت کی اس میں رحمت اور اس کا فضل شامل ہو جائیں گا، وہاں بھی عیش کرو. تو پہلے وہ تصور ختم کرو کہ جوانی جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں ہے، جوانی دین کے لیے نہیں ہے، بڑھاپے کی ایک عمر ہو. اور یہ تصور اتنا وائڈ سپریڈ ہے، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان جو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ذرا ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں، مطلب 58 سال میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں. 60 میں ہوتا ہے نا ریٹائرمنٹ، جس کو بولیں گے ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے 2 سال قبل، اور وہ بولتا ہے اب میری زندگی ہوئی دین والی شروع، اور فوراً 59ویں سال عمر کے حج کا نمبر لگا کے حج کو چلے جاتے، اور جتنے پاپ 58 سال کے ہیں وہ ایک جھٹکے میں دھو کے آ جاتے ماشاءاللہ. تو لوگ بھی پھر مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو. یہ مثالیں اس لیے بنائی گئی کہ ہماری حرکتوں نے لوگوں کو مجبور کیا بنانے کے لیے. مطلب 58 سال تک رشوت خوری، سود خوری، من مانی، دل لگی، جو کرنا ہے کرو، شریعت کو وہ کرو. 58 میں ارلی ریٹائرمنٹ، اللہ کے لیے 2 سال پہلے ریٹائرڈ ہو گیا، میں حج کر کے آ گیا، تسبیح ہاتھ میں لے لی، اور ہلکی ہلکی ایک دم مطلب بالکل ایک بہترین انداز سے، بالکل 2 دن، 2.5 دن، 3.5 دن، 2.25 دن کے حساب سے داڑھی کا اپنا ایک سائز ماپ کر، اس کے بعد بالکل زندگی کا ایک مخصوص عمل سمجھے شروع ہو جاتا ہے. مطلب عام فلمیں چھوڑ کے گھریلو فلمیں چالو ہو جاتی دیکھنا، عام ڈرامے چھوڑ کے، مطلب
ایک لمٹ ہو کر ماشاءاللہ میں دیندار بن گیا. تو نوجوانوں کو لگا زندگی اور جوانی یہ سب دین کے لیے نہیں ہے, 58 ایئرس تک رکنا پڑتا ہے اور 58 سال کے بعد یہ عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن میرے ایک بات کو غور سے سنو اور کان کھول کر سنو, کس نے گارنٹی دیا کہ تم 58 ایئرس تک جیو گے؟ پہلی چیز. اور دوسرا, اس عمر میں جس عمر میں حکومت کہہ رہی ہے آپ کی ہم کو ضرورت نہیں, آپ اس لائق نہیں رہے, اور میں کرو اللہ میں تیرے لیے بن گیا, خالی ہو گیا. مطلب جو امت دنیا بول رہی کہ اب آپ کام مت کرو یار, چھوڑ دو, اب آپ کے اب جوانوں کو آنے دو, وہ عمر میں بول رہا ہوں اللہ میں اب تیرے لیے وقف کر رہا ہوں اپنے آپ کو, اب میری زندگی تیرے راہ میں ہے. تو اللہ رب العزت کو یاد رکھیے, پرائم چاہیے آپ کا, سب سے اچھا چاہیے, آپ کے مال میں سب سے اچھا مال چاہیے اللہ کو. اللہ صدقات خیرات زکوٰۃ وہ پسند نہیں کرتا, قبول بھی نہیں کرتا جو حرام کمائی سے ہو. مال میں وہ سب سے اچھا چاہتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو. مطلب پرائم صدقہ کرنا ہے, پرائم کرنا ہے. تو جوانی بھی زندگی کا پرائم ہے, اللہ کے لیے وہ لگانا ہے, اللہ کے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.